اس مسئلے پر کسی کو خراش ہو تو دیوار کے پیچھے بیٹھ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر بات کر لینا آسان ہے. اگر کسی کو خراش ہو وہ سامنے آ جائے، وہ اپنی زبان چلائے، ایمان والے اپنی چلائیں گے، انشاءاللہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا. یہ شفا شریف کی شرح سے یہ عبارت اجمالاً مذکور ہے. اتفق العلماء من سنی اہل سنت کا عقیدہ، اس میں اتفق العلماء من السلف والخلف من اہل السنت علی ان سب آل البیت الاطہار وازواج النبی واصحاب الکرام رضی اللہ تعالی عنہم و تنقصهم حرام ملعون فاعلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین. حضرات گرامی، آج بڑے ہی نازک حالات میں ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرنا ضروری ہے. ہمارے قائد محترم حضور کنز العلماء حضرت امام ربانی مجدد الفیصانی رحمہ اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مدرسہ یوسفیہ میں اپنا کردار، اپنا عزم پیش فرما رہے ہیں، اور مخالفین نے عقیدہ اہل سنت اور شعار اہل سنت پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، ان سب کا علاج بھی بہت ضروری ہے. نہایت افسوس کے ساتھ جن لوگوں نے حضور کنز العلماء پر کفر و ارتداد کا فتویٰ لگایا، ان کے ساتھ چند باتیں کرنا انتہائی ضروری ہے. اور یہ مسئلہ اتنا عجیب ہو چکا ہے کہ آج سوچنا پڑتا ہے کہ ان کو حوالہ دکھائیں تو کس کتاب کا دکھائیں. بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اقوال ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ فیصل آبادی کے پاس بیٹھ کر اس کی زبان سے تو اعلان کروا دیا کہ بخاری و مسلم میں جتنی احادیث ہیں فدق کے بارے میں سب من گڑت ہیں. گویا کہ بخاری و مسلم تک کو رگڑا دے دیا اور ان کو متنازع بنا کر ان کو بھی ایک طرف ایک جملے سے ہی حذف کر دیا. تو بڑے سوچ بچار کر بات کرنی پڑتی ہے کہ ان سے کون سی کتاب کو لے کر بات کی جائے اور کون سی دلیل ہے جو یہ تسلیم کر لیں. تو یہاں پر ایک خیال آیا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفیصانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی، ان کے مکتوبات یقیناً ان کو مسلم ہوں گے، کیونکہ حضرت امام ربانی جتنے بھی خاندان مشائخ نقش بندیہ ہیں، ان کا فیض حضرت امام ربانی سے ملتا ہے. تو ان سے ذرا امام ربانی علیہ رحمہ کی زبان میں ہی بات کر لی جاتی ہے کہ امام ربانی اس خطا اجتہادی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. کیونکہ ان کے مفتی صاحب نے، مفتی جمیل صدیقی، اس نے سارا زور خطا اجتہادی پر لگایا اور کفر کے فتوے میں جتنی عبارتیں پیش کی وہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر کیں، اور خطا اجتہادی کو گستاخی قرار دیا، اور گستاخی قرار دینے کے بعد اس پر کفر کا فتویٰ صادر کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خطا اجتہادی کفر بنتی ہے کہ نہیں بنتی. جب یہ مسلم ہوگا تو تب جا کر اگلی بات ہوگی کہ اس پر فتویٰ کون سا آتا ہے، کس نوعیت کا آتا ہے. تو خطا اجتہادی کے بارے میں بھی بڑے سوچتے رہے کہ ان کو کس کس کتاب کا حوالہ دیں، لیکن پھر ڈر تھا کہ جس مرضی کتاب کو یہ ایک جملے سے حذف کر دیں کہ یہ اقوال ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے حضرت مجدد الفیصانی علیہ رحمہ کی زبان میں ہی ان سے بات کرتے ہیں. حضرت مجدد الفیصانی آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں، یہ مکتوب نمبر 54 دفتر اول سے ہے. آپ فرماتے ہیں کہ این خطا اجتہادی است
تاب حد فسق نہ می رسانند، بلکہ ملامت را ہم داری طور خطا گنجائش نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خطا اجتہادی جن کے بارے میں کہی جائے، یہ ان کے حق میں کبھی ان کو حد فسق تک نہیں پہنچاتی، بلکہ حد فسق تو درکنار ملامت تک نہیں کی جا سکتی کہ جناب سے خطا اجتہادی ہوئی ہے تو ان کو ملامت کی جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مخترہ نیز یک درجہ الثواب، کہ خطا اجتہادی کے مرتکب کو ایک ثواب کا درجہ ملتا ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں۔ یہی پورا مسئلہ ہمارے قائد محترم کنز العلماء نے اپنے خطاب کے اندر اولین وضاحت کے اندر یہ سارا مسئلہ سمجھایا تھا۔ افسوس کہ وہ سنے بغیر ہی سب نے یہ فتوے صادر کیے۔ تو یہی مسلک حضرت امام ربانی کا ہے۔ اب امام ربانی کی بارگاہ سے ہی فیصلہ کروا لیں کہ خطا اجتہادی گستاخی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی۔ یہ ایک پوری عبارت میں نے پیش کی ہے، دیگر مقامات پر بھی امام ربانی علیہ رحمہ نے ایسے ہی فرمایا۔ مکتوب نمبر 31 دفتر اول، اس میں بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ خطا اجتہادی کہ ملامت و عتاب ازاں مرفوع است، کسی طرح کی ملامت اور عتاب اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مکتوب نمبر 36 دفتر دوم کے اندر بھی آپ نے خطا اجتہادی کے بارے میں یہی فرمایا کہ خطا اجتہادی است از ملامت و تان و از تشنیع و تحقیر پاک و مبرہ۔ اسی طرح دفتر سوم کے اندر مکتوب نمبر 17 کے اندر امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خطا اجتہادی کے مجال ملامت و تان نہ دارند و تفسیر کے خود چے گنجائش دارد۔ ان ساری عبارتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم جتنے آستانے اکٹھے ہوئے تھے، تقریباً علی پور سیدہ سے لے کر دور دراز تک، ان سب کا فیض حضور امام ربانی سے چلتا ہے۔ جو بڑے تھے، جو صاحب مزار ہیں، ان کا رشتہ حضرت امام ربانی سے ہے، ان کی روحانی درگاہیں قائم ہیں تو امام ربانی مجدد الفسانی کے فیض سے ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے یہ باتیں پیش ہیں۔ جن مکتوبات کا ہم نے نام لیا، جن کو شک ہو، چند علماء کو بٹھا کر ان مکتوبات کا مطالعہ کریں اور اچھی طرح سمجھیں کہ امام ربانی نے خطا اجتہادی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اس لیے ذرا خیال سے خطا اجتہادی جب گستاخی بنے تو پھر اس پر فتویٰ لگائیں۔ امام ربانی خطا اجتہادی کو گستاخی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور آپ خطا اجتہادی کو گستاخی قرار دے کر اس پر کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے۔ اور حیرانگی کی بات تھی کہ وہ مفتی کہ جس بیچارے کو ان کے اسلام کی حجت نے دعویٰ کیا کہ 12 مفتیوں نے تیاری کروائی ہے، 12 مفتیوں کی تیاری کے باوجود فتوے کی 2 سطریں عربی نہیں پڑھ سکا، اور فتوے لگاتا پھرتا ہے امام حضور کنز العلماء پر۔ اپنی 2 سطریں نکال کر دیکھو۔ شفا شریف کی شرح سے یہ عبارت اجمالاً مذکور ہے۔ اتفق العلماء من سنی اہل سنت کا عقیدہ، اس میں اتفق العلماء من السلف والخلف من اہل سنت علی ان سب آل البیت الاطہار و ازواج النبی و اصحاب الکرام رضی اللہ تعالی عنہم و تنقصهم حرام ملعون فاعلہ الا ان سبی 3 دفعہ زور لگا کر تم نے پڑھنے کی کوشش کی، تینوں دفعہ تمہاری زبان سے لفظ ہی غلط نکلا۔ یہ وہ سب تھا، وہ گالی کا لفظ تھا جو تم حضور کنز العلماء کی طرف منسوب کرنے لگے تھے۔ منسوب کرنا تو درکنار، تمہاری زبان سے تو وہ لفظ نہ نکل سکا درست، اور پھر تنقصہم تمہاری زبان سے نکلا۔ یہاں بھی تم نے عربی عبارت میں غلطی کی، تنقصہم بنتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے پیچھے تم نے سب بھی پڑھا تو آگے بھی تنقصہم پڑھ کر غلطی کر دی، اور پھر آگے آخر میں جب کہا ملعون فاعلہ، وہ بھی تم سے لفظ نہیں پڑھا گیا۔ یہاں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ قدرت کی وہ مار ہے جس نے تمہارے علم کا سارا پول کھول دیا کہ جن الفاظ کی بنیاد پر تم فتویٰ لگانا چاہتے تھے وہ لفظ تمہاری زبان سے صحیح نکلے نہیں ہیں۔ اور کیسا وہ ماحول تھا جن میں تمہارے جیسے راجے تھے کہ ایک بندہ بھی نہیں تھا جو تمہیں بتا سکے جناب عبارت کی غلطی درست کر لیں،
نہ اس وقت کوئی بتانے کے قابل تھا، نہ کوئی بعد میں درست کر سکا کہ پوری دنیا سن رہی ہے امام جلالی پر آج کفر کا فتویٰ لگنا ہے، کم از کم اس کی عبارت تو سیٹ کروا دیں۔ تمہاری تو اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، اور 12 مفتیوں کی تیاری کے باوجود تمہارا یہ عالم ہے، اور فتویٰ لگا رہے تھے حضور کنز العلماء پر۔ آج تمہیں یہ جواب دیتے ہوئے میرا اعلان ہے کہ تم نے جو ماحول بنایا تھا اور پوری یہ تیاری کر کے آئے تھے کہ ہم اس طرح فتویٰ دیں گے، اور 2 دن بعد تمہیں پتا تھا اور سارا تم یہ تیاری کروا کے آئے تھے کہ 2 دن بعد امام جلالی کی گرفتاری ہو جائے گی، اور اسی کے تم راگ لگا لگا کر ادھر بتا رہے تھے کہ اس طرح ہوگا جیل میں، جیل کے راگوں کو بڑے خوشی سے تم لوگ گا رہے تھے، اور اس بنیاد پر گا رہے تھے کہ یہ فتویٰ ہم دیں گے، امام جلالی جیل میں چلا جائے گا، پیچھے سے ہماری گرفت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور اس طرح ہم چھا جائیں گے۔ لیکن افسوس، ایسا تمہارا خواب پورا نہیں ہوگا۔ امام جلالی اگرچہ امام ربانی کی سنت پوری کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں فرما کر گئے تھے کہ میرے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ امام جلالی کا مشن نہیں رکے گا، میدان تمہارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں چھوڑیں گے، ہر میدان میں تمہارا مقابلہ کریں گے دلیل کی زبان سے۔ اور تم تو 12 مفتیوں سے تیاری کر کے بھی عربی عبارت کو پڑھ نہ سکے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ جس وقت تمہارا دل چاہے، جس فورم پر دل چاہے، ہم بغیر تیاری کے فوراً تمہارے سامنے عربی عبارتیں بھی پڑھیں گے، دلائل بھی پیش کریں گے، اور خالی پڑھیں گے نہیں، تمہیں بول کر بھی دکھا دیں گے۔ اور ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کنز العلماء نے ہمیں ایسا تیار کر دیا ہے کہ اب کسی اور تیاری کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ جس مقام پر چاہو، جب چاہو، ہمیں دعوت دو، اور اپنے کفر کی بات کو ثابت کرنے کے لیے آؤ میدان میں۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ أَن تَتَكَلَّمَ وَتَحَدَّثَ حول هذا الموضوع فتعال في أي ميدان فنحن حاضر، وإن كنت لا تستطيع الوصول في أي مكان فنحن نقول تعال على التواصل الاجتماعي، نحن حاضر في أي مكان في أي وقت، نحن لا نفر۔ اور یہ جو 12 مفتیوں سے تیاری کروا کر 2 سطریں تو پڑھ نہیں سکے، اب ذرا 24 مفتیوں کو بٹھا کر یہ چند جملے سمجھ لینا کہ عربی میں کہا کیا ہے۔ اور میرا اعلان ہے، تم جس وقت چاہو گے، جس وقت تمہارے مفتی سارے اعلان کریں گے، ہم فوراً کھڑے ہو جائیں گے، جہاں سے مرضی لے آنا۔ ہم چند سطریں تو کیا، پورا مناظرہ عربی میں کر کے دکھا دیں گے، اور تمہیں بتائیں گے حضور کنز العلماء کا فیض ہوتا کیا ہے۔